ہم نے مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ سورۃ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ کثرت کے ساتھ ہے۔ اور جو انسان جن اعمال، جن چیزوں کا، نظاموں کا روزانہ مشاہدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بلند ہوا، سورج کو تابع بنایا، چاند کو تابع بنایا، اور عرش پر بلند ہو کر کائنات کے سارے نظاموں کی وہیں سے تدبیر کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، عرشوں پر بلند ہے۔ یدبر الامر من السماء، آسمان سے سارے کاموں کی تدبیر ہوتی ہے، وہیں سے فیصلے آتے ہیں۔ کل آپ کو بتایا تھا واللہ غالب علی امرہ، بھائیوں نے بہت کوششیں کی یوسف مٹ جائے، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملہ کہا واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیریں وہیں سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑ بنا دیے، نہریں بنا دی، پھر ہر طرح کے پھل پیدا کر دیے، جوڑے جوڑے ہیں۔ دن پر رات کا کور چڑھا دیتا ہے اور رات پر دن کا کور چڑھا دیتا ہے۔ تفکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ زمین مختلف ٹکڑوں میں بانٹ دی، پھر اس میں باغات، انگور، کھیتیاں اور ایسی کھجور کے درخت جو تنے والے ہیں، جڑوں والے ہیں، اور ایسے درخت بھی ہیں جو بغیر جڑوں والے ہیں۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر فرمایا تم ایک پانی اسے لگاتے ہو لیکن اس میں سے مختلف ذائقوں کے پھل کھاتے ہو۔ یہ کتنی عام فہم باتیں ہیں، کوئی فلسفی باتیں نہیں ہیں، کوئی منطقی باتیں نہیں ہیں، جن نظاموں کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ فرمایا اے نبی، اگر آپ تعجب کرنا بھی چاہتے ہیں تو ایسے بے عقلوں پر تعجب کریں کہ جو کہتے ہیں ہم مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے۔ اتنے بڑے نظاموں کو دیکھنے کے باوجود تمہیں اللہ کی قدرت پر یقین نہیں آیا۔ جو اللہ یہ کر سکتا ہے تو تمہیں مرنے کے بعد زندہ بھی تو کر سکتا ہے۔ مسئلہ یہ تھا، عقیدہ اصل یہ تھا۔ ایک ریڑھ کی ہڈی پر اللہ تعالیٰ پورے بدن کو دوبارہ جوڑ دے گا، اور انسان کے وہ ذرات جو مٹی کھا جائے گی، اللہ تعالیٰ وہی ذرات لے کر اس کے جسم کو، باڈی کو دوبارہ بنائے گا۔ ایک ہڈی پڑی رہتی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عجب الدم، تو وہ ریڑھ کی ہڈی میں ایک چھوٹی سی چپ ہے، فرمایا وہ پڑی رہتی ہے، اس کو مٹی نہیں کھا سکتی، اجازت نہیں، باقی سارا جسم ختم ہو گیا۔ تو فرمایا تعجب کی بات نہیں ہے، یہ سارے نظام جب تیرا رب قائم کر سکتا ہے تو ایک مٹی میں گھل جانے والے انسان کو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو مٹی سے کتنی چیزیں نکالتا ہے، ہر موسم میں نکالتا ہے، اس میں رنگ بھرتا ہے، اس میں ذائقے بھرتا ہے، تو یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو تمہارا زمین میں دفن ہو جانے کے بعد یہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ ہم اس میں سے دوبارہ نکالے جائیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا اور پھر ہم تمہیں اسی مٹی میں لٹا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر ہم تمہیں نکال دیں گے۔ تو اس تماشے کو اگر کوئی یقین نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دی۔ اتنا بڑا سورج میں نکالتا ہوں، ڈبا دیتا ہوں، اتنا چاند کو نکالتا ہوں، بڑھتا رہتا ہے، پھر گھٹتا رہتا ہے، پھر آخری 2 دنوں میں غائب کر دیتا ہوں، پھر نئے چاند کو نکال دیتا ہوں۔ تو یہ میں کر نہیں سکتا۔ جب میں یہ سارے نظام کر سکتا ہوں تو پھر میں تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہوں۔
یہ ساری عقلی دلیلیں بھی ہیں جو مشاہدے میں آتی ہیں اور نقلی دلیلیں بھی ہیں، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی۔ فرمایا جو لوگ اس کے باوجود بھی اپنے رب سے کفر کرتے ہیں ہم ان کی گردنوں میں توق ڈالیں گے اور ان کو جہنم میں گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ لوگوں، یہ جو کافر ہیں اس طرح کے آبجیکشن کر کے، اعتراض کر کے، حقیقت میں برائی کی طرف جلدی کرتے ہیں نیکی سے پہلے۔ نیکی کیا ہے کہ ایمان لے آؤ، ایمان نہیں لاتے، اعتراض کرنے میں بھرمار ہے، مختلف اعتراض۔ حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے جتنی قوموں پر اللہ کی پکڑ اور وہ پکڑ عبرت بنی ہے وہ گزر چکی ہے، یعنی اس طرح کے اعتراض کرنے والوں کو اللہ پکڑ چکا ہے، اور مثلات اور ان کی وہ ساری عبرتوں کے نشان ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود بھی بار بار یہ اعتراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں۔ مزید بتایا، فرمایا کوئی مادہ چیز جب حاملہ ہو جاتی ہے اللہ کو اس کے حمل ہونے کے وقت علم ہوتا ہے۔ کتنی مادہ ہے دنیا میں، چرند پرند میں، سمندر میں مچھلیاں، انسانیت میں عورتیں، فرمایا جب کوئی چیز حاملہ ہوتی ہے مجھے اس کے حمل کا علم ہوتا ہے، پریگننٹ ہوتی ہے مجھے علم ہوتا ہے، اور اگر یہ علم اللہ چھوڑ دے تو پھر تو وہ پیٹ میں ہی رہے، پھر نشو و نما نہ ہو، پھر ہڈیاں نہ بڑھے، پھر گوشت نہ چڑھے۔ اللہ کہتے ہیں ہمیں علم ہوتا ہے، جس چیز کا علم ہوتا ہے نا پھر انسان اس پر قدرت رکھتا ہے۔ جس کا پتہ ہی نہ ہو، چودھری صاحب کو پتہ نہ ہو کہ بھئی کچن میں کیا کیا پڑا ہے تو کیسے پتہ چلے، کنٹرول کیسے ہوگا؟ پتہ ہونے پر کنٹرول بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے پتہ ہوتا ہے جب حاملہ حمل سے ہوتی ہے، اور پھر وما تغید الارحام وما تزداد، رحم میں جو حمل ٹھہرا ہے، جو گھٹ رہا ہوتا ہے وہ بھی مجھے پتہ ہے، اور جو وزن بڑھ رہا ہوتا ہے وہ بھی مجھے پتہ ہے۔ اللہ اکبر، تیرا رب ہے، سب اس کو پتہ ہے، یہ اس کا علم ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور اللہ کہتے ہیں اس ماں کے پیٹ میں ہر چیز کو ایک بہترین مقدار کے ساتھ پیدا کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ مقدار میں بھی ان بیلنس کر دے تو ماں مر جائے گی، ماں مر جائے گی، بچہ پیدا ہی نہ ہو کسی بھی حاملہ چیز۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ہر چیز کو ایک مقدار میں رکھتے ہیں، کس وزن کا، کتنے پاؤنڈ کا، کتنے کلو کا بچہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے انسان تو دیکھ اپنے پیدائش کی طرف دیکھ، تیرے رب نے خلقہ من نطفۃ فقدرہ، اللہ نے ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ لگاتا رہا تیرا رب کتنا بڑھنا چاہیے، کب بڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ٹائم بتایا، اور میں 40 دن کے بعد وہ قطرہ لوتھڑے میں چینج ہو جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ لوتھڑا پورا گوشت بن جاتا ہے۔ 40 اور 40 اور 40 کتنے ہو گئے؟ 120 دن، یہ گوشت بن گیا پورا، ایک جسامت بن جاتی ہے 120 دن کے بعد، یعنی 4 مہینوں کے بعد یہ پوری جسامت بنتی ہے، اور پھر 4 مہینے کے اندر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ روح ڈالتے ہیں، اس وقت روح ڈالتی ہے۔ یہی وجہ ہے اہل علم کہتے ہیں کہ اگر 4 مہینے کا حمل گر جائے، مس گیریج ہو جائے، 4 مہینے سے زیادہ اگر گزر چکے ہیں تو پھر اس پر نماز جنازہ پڑھنا مستحب ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنا، اس کو کفن دینا اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا مستحب عمل ہے۔ ویسے بھی دفنایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن مستحب ہے چونکہ یہ انسان بن چکا ہوتا ہے، جب روح ڈل چکی ہے تو پھر انسان بن گیا ہے، تو اب اس کا حق ہے کہ اس پر جنازہ وسقط یصلی علیہ، نبی اسلام کی حدیث ہے کہ اس طرح ساقط شدہ بچہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔
تو یہ مستحب ہے، فقہا کہتے ہیں۔ اب یہ سارے مقدار، خلقہ فقدر، اندازے کون لگاتا ہے؟ اللہ۔ ثم السبیل یسر، پھر اللہ اس کے لیے رستہ آسان فرماتا ہے۔ یہ قرآن ہے، رستہ آسان فرما، یعنی دنیا میں آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کے پہلو کو مد نظر، اللہ اگر رستہ آسان نہ فرمائے دنیا میں آنے کا تو ماں بھی مر جائے، بچہ بھی مر جائے۔ ماں پر بھی احسان ماں کا ہوتا ہے، اللہ کا ہوتا ہے، اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد پر بھی احسان اللہ تعالیٰ کا۔ یہ سارے مثالیں قرآن کریم نے، اس پر تدبر تو کریں۔ شوخی بنتی نہیں ہے، تکبر بنتا ہی نہیں ہے، انسان کا تکبر بنتا ہی نہیں ہے کہ دخول اور خروج کے معاملات کتنی بار ہوئے اور کن رستوں سے ہوئے، تکبر کہاں بنتا ہے؟ تکبر کہاں بنتا ہے؟ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ، پھر دنیا میں آیا، اللہ کہتے پھر اس کو اللہ مار دیتا ہے، فاقبرہ، پھر اللہ اس کو قبر میں رکھوا دیتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز بھی دیکھیں، 4 آیتوں میں یا نطفے میں تھا اور قبر میں بھی پہنچ گیا۔ قرآن کریم نے نطفے سے لے کر قبر میں پہنچانے میں 3 جملے استعمال کیے اور پوری ڈیٹیل بتا دی، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زندگی بھی اتنی مختصر ہے جتنا مختصر جملوں میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انسان تو دیکھ، من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر، نطفے سے لے کر قبر میں پہنچ گیا ہے۔ آیتیں کتنی ہیں؟ 3۔ تو زندگی کہاں طویل ہے؟ 3 آیتوں میں جو زندگی بیان ہو جائے، اور اس میں موت اور ماں کے پیٹ سے بھی آ گیا، دنیا میں بھی رہ لیا اور قبر میں بھی رکھوا دیا، 3 آیتیں، اور تیرے رب کے کلام کا اعجاز ہے، ورنہ اتنے لمبے سلسلوں کو 3 جملوں میں کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اتنے رب کے کلام کا اعجاز ہے۔ اللہ کے کلام میں وہ اعجاز ہے کہ اس نے بڑے بڑے بلغاء کو، فصحاء کو اس کلام نے ساکت کر دیا، بول نہیں پڑے، گنگ ہو گئے، گنگے بن گئے اللہ تعالیٰ کے کلام کے سامنے۔ عرب کے فصیح اور عرب کے بلیغ لوگ کہ اس کلام کے اعجاز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دیا، لوگو عالم الغیب والشہادہ، میں جو چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور جو چیزیں تمہیں نہیں نظر آتی میں اللہ اس کو بھی جانتا ہوں۔ یہ تیرا رب ہے، یہ تیرا مالک ہے، فرمایا تم چاہے اونچ بات کرو چاہے چپکے سے بات کرو، حتیٰ کہ آنے والے دل کے خیالوں کو بھی جانتا ہے۔ جو میرے دل سے، دماغ سے خیال نکل گیا ہے اس کو آنے سے پہلے جانتا تھا۔ اس سے ان لوگوں کا رد ہو گیا۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی، ایسے عقیدے کے لوگ بھی دنیا میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض امور ایسے بھی ہیں جب تک وہ نافذ نہ ہو جائے اللہ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں چلتا۔ ایسے لوگ بھی، روافض میں ایسے فرقے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو چیز گزرے تو پھر اللہ کو پتہ چل جاتا ہے، تو نعوذ باللہ ان سارے امور پر اللہ تعالیٰ کا پھر کنٹرول نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے تم جہر بولو یا سر بولو۔ جو شخص راتوں میں تنہائی کے عالم میں کچھ کر رہا ہوتا ہے، مستخفٍ باللیل، اللہ کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں چھپکے سے معاملات کرنے والا، اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، اور دن میں کوئی چیز زمین پر کہاں کہاں چل رہی ہے سب میں جانتا ہوں۔ یہ قرآن ہے۔ اور پھر تمہارے اللہ کے نگران ہیں، تمہارے آگے بھی ہیں، تمہارے پیچھے بھی ہیں۔ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے آرڈر سے تمہاری مکمل نگرانی کر رہے ہیں۔ تو پرائیویسی کہاں گئی؟ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نگران ہیں جو تمہاری نگرانی کر رہے ہیں۔
ہر وقت آگے بھی کر رہے ہیں، اور پھر اللہ جس قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو پھر اللہ کے علاوہ اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا، اس کا کوئی سرپرست نہیں ہو۔ رب کو سرپرست بناؤ، اللہ کو چھوڑ دو گے اور اللہ سرپرستی چھوڑ دے گا تو پھر تمہاری سرپرستی کرنے والا کوئی، اور جس کا کوئی سرپرست نہ ہو وہ رل جاتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا جو تم آسمانوں میں گرج سنتے ہو، رعد اسی سے ہے، سورۃ رعد۔ فرمایا یہ رعد حقیقت میں اللہ کے فرشتوں کی اللہ کے خوف کے ساتھ تسبیح ہوتی ہے۔ اللہ کو وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بارش برساتا ہے۔ لوگوں یہ سب باتیں اس وجہ سے ہیں، اللہ تمہیں اپنی دعوت دیتا ہے اور یہ دعوت حق ہے، اور جو لوگ اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے اور غیر اللہ کو جا کر پھر بھی بلاتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے پانی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے انسان کھڑا ہو اور اسے کہے یار پانی آ جا، میرے منہ میں چلا جا، وما ہوا ببالغہ، پانی کبھی بھی پڑا ہوا تالاب میں اس کے منہ میں آ نہیں سکتا اور اس کی ضرورت کو پورا کر نہیں سکتا۔ رب کو چھوڑ کر غیروں کو پکارو گے تو جیسے پانی تمہاری آ کر ضرورت پوری نہیں کر سکتا، اسی طرح غیر اللہ کا پکارنا بھی کبھی تمہیں نفع نہیں دے سکتا۔ یہ مثال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ فرمایا یہ سائے جو دائیں بائیں ہوتے ہیں، یہ سائے جو آپ کو نظر آتے ہیں، یہ تو سورج کو اللہ نے اس پر دلیل بنایا ہے، حقیقت میں یہ سایہ ایک وجود رکھتا ہے، اور یہ دائیں بائیں جو ہوتے ہیں بڑھتے اور گھٹتے ہیں، یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کو کون کون سی مخلوق کس کس عالم میں تیرے رب کے سامنے سجدہ ریز ہے، یہ سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ فرمایا لوگوں یاد رکھو حق اور باطل کی مثال پانی اور جھاگ کی طرح ہے۔ یہ دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی، پانی کی مثال اور جھاگ کی مثال۔ پانی دین ہے، جھاگ بے دینی ہے۔ پانی آخرت ہے، جھاگ دنیا ہے۔ پانی کے ساتھ جو مثال دی گئی یہ اعمال صالح ہے، اور اعمال بد یہ جھاگ ہے۔ بد عمل دنیا میں غلیظ ترین بدبودار کچرے کی طرح ہے۔ بد عمل، بد عملی غلیظ بدبودار کچرے کی طرح ہے، اور عمل یہ فرمایا اس کی مثال پانی کی طرح، اسلام کی مثال، ایمان کی مثال پانی کی طرح۔ اچھا ظاہری طور پر آپ نے دیکھا قرآن کہتا ہے کہ پانی پر جھاگ چھایا ہوا ہوتا ہے، تو بعض دفعہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ بڑے مزے میں ہے، اور ہوتا وہ جھاگ ہے۔ پیسے اس کے بعد ہے، دولت اس کے پاس ہے، زہری ٹیپ ٹاپ بھی ہے، لیکن ہے بے دین۔ لوگ کہتے ہیں بڑے اس کے مزے ہیں، چونکہ وہ اوپر چھایا ہوتا ہے تو پانی نیچے چھپا ہوتا ہے، تو اس کو اللہ کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، زہری جھاگ اوپر ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل اس کی حیثیت ہے، تو دنیا کے رنگ کو لوگ بعض دفعہ بڑا سمجھ لیتے، حقیقت میں اصل پانی ہے۔ اور پھر اس کی مثال اللہ نے آگے دی، وَأَمَّا الزَّبَدُ، پس جو جھاگ ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جب وہ جھاگ پانی کٹھے مل کر کسی کھیت میں اترتا ہے تو پانی قائم رہتا ہے، جھاگ سوکھ جاتا ہے۔ پانی قائم رہتا ہے، جھاگ سوکھ جاتا ہے۔ جھاگ تو زہری غلبہ تھا لیکن سوکھ گئی۔ بد عمل ناکام ہو گیا، بد عمل بے حیثیت ہو گیا، اور عمل کرنے والا حیثیتیں پا گیا اللہ کے ہاں۔ تو بد عمل جھاگ کی طرح زہری نظر آتا تھا لیکن سوکھ گیا، بے نام ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ دنیا کی ترجیح جھاگ کی طرح ہے اور آخرت کی ترجیح پانی کی طرح ہے۔ دنیا چھائی ہوئی ہے اور عمل کرنے والے وہ بیچارے خال خال تھوڑے سے، لوگ بھی کچھ نہیں سمجھتے، اور پھر مایوسیاں ہیں لوگوں میں،
وہ کہتے ہیں یار دین کی طرف آئیں تو کیا ملتا ہے؟ دنیا کے اتنے سارے رنگ ہیں، اتنے سارے ڈھنگ ہیں، زندگی میں آسائشیں ہیں، لطف والی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پانی اصل ہے، جب میدان میں آ جاتا ہے تو پانی رک جاتا ہے اور جھاگ سوکھ جاتی ہے۔ پانی رکتا ہے، اب اللہ تعالیٰ دین کے فائدے بتا رہا ہے۔ پانی رکتا ہے تو پانی سے زمین سے کھیتیاں نکل آتی ہیں، ہریالیاں نکل آتی ہیں، درخت نکل آتے ہیں، درختوں پر پھر ثمرات لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، درختوں کی چھاؤں میں لوگ بیٹھتے ہیں، درختوں کے پھل انسان کھاتے ہیں، چارے نکلتے ہیں اس پانی سے، تو فائدہ ہوتا ہے کس کو؟ جانوروں کو۔ دین والی زندگی گزارو گے تو زندگی، دین والی زندگی سارے نظاموں کو فائدہ دے گی۔ پانی سارے نظاموں کے فائدے کا سبب بن گیا، جانوروں کے لیے، چرند کے لیے، پرند کے لیے، انسانیت کے لیے۔ پانی فائدے کی چیز ہے اور سارے نظاموں کو اس نے فائدہ دیا۔ دین کی زندگی آپ کو فائدہ دے گی، آخرت کا فائدہ ہوگا، دنیا کا فائدہ ہوگا، اولاد کا فائدہ ہوگا، عافیت کا فائدہ ہوگا۔ پھر دنیا کے اندر جو نظام لے کے بیٹھے ہو، ان سارے نظاموں سے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ پھر آپ کے دین سے انسانیت کو فائدہ ہوگا، آپ کی دینداری سے چرند پرند کو فائدہ ہوگا، جانوروں کو فائدہ ہوگا، فضائیں مہکیں گی، اور اس کے مقابلے میں بد عملی سے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ کہتے ہیں انسانیت کے کرتوتوں کی وجہ سے نہ خشکی میں امن رہا، نہ تری میں امن رہا، نہ فضاؤں میں امن رہا، نہ سمندروں میں امن رہا۔ بدعملی 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 فساد اور دینداری، اس سے نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے۔ زہری جھاگ اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ چھایا ہوا ہے، لہذا سوچیں۔ یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ دی ہے کہ یہ جھاگ والی زندگی اختیار نہ کرو۔ بدعملی جھاگ ہے اور عمل یہ پانی ہے، بدعملی بے دینی ہے اور عمل یہ دینداری ہے۔ اور پانی عموماً جو اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی پانی کی مثال دی ہے، اس سے مراد علم ہے، اس سے مراد عمل ہے، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو مثال دی، فرمایا ایک انسان کی جو وجود ہے اس زمین کی طرح ہے جو پانی کو ٹھہراتی ہے، پھر اس میں سے ہر چیز نکلتی ہے، سب کچھ نکل آتا ہے۔ بعض وجود ایسے ہیں کہ ان کو دین کی باتیں سنائی جاؤ تو بس وہ سن لیتے ہیں اور اپنی ذات تک محدود رہتے ہیں، اس پر عمل بھی بعض دفعہ نہیں کرتے یا بعض دفعہ آگے بھی نہیں پہنچاتے۔ بعض زمین ایسی ہوتی ہے پانی وہاں برسے، جیسے ہی برسا وہ پانی کو جذب بھی کر جاتی ہے، پی بھی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی اس میں سے کھیتی چارہ کچھ بھی نہیں اگتا ہے، بالکل بنجر ہے۔ اگر کچھ نکالتی بھی ہے تو بیکار قسم کے پودے، جلے سڑے بدبودار پودے نکالتی ہے، پر میں یہ بدترین زمین ہے۔ انسانوں کی بھی اسی طرح قسمیں ہیں، ایک وہ ہے سنتا ہے، اپنے اوپر اس وجود اس پر لاگو کرتا ہے، پھر اس میں عمل میں لگ جاتا ہے، پھر اس کی دعوت میں لگ جاتا ہے، بہترین وجود ہے یہ، بہترین وجود۔ تو یہ پانی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی ہے۔ سورۃ ابراہیم ہے، اس میں خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا ہے وہ بھی توحید کا تذکرہ ہے، قرآن عربی زبان میں آیا ہے، اور ساتھ یہ کہہ دیا ہے نبی اعلان کر دو اگر تم شکر گزاری والی زندگی اختیار کرو گے تو مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں۔ شکر گزاری میں نعمتیں بڑھتی، اور اگر تم ناشکری پہ اتر آؤ گے تو پھر میرا عذاب وہ بہت سخت ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اندر ہر اس شخص کو جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی جبار ہے، جبار جبر سے ہوتا ہے، اور عنید اللہ کے دین کا مخالف ہے، ہم قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کے ساتوں دروازے کھولیں گے اور پھر اس کے پیچھے جہنم ہوگی، اس کو پانی پلائیں گے، تل چھٹ کی طرح گھوٹ گھوٹ اس سخت پانی کو پیے گا،
گلے سے اتر نہیں سکے گا، عذاب پر عذاب ہوگا، ہر طرف سے اس کو موت نے گھیر رکھا ہوگا لیکن اسے موت نہیں آئے گی۔ یہ وہ سخت ترین وعید ہے، وہ مرنے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا ایسے لوگوں کی مثال جو عمل کرتے ہیں جیسے راکھ پڑی ہوتی ہے اور اس پر آندھی چل جائے تو راکھ کو اڑاتی ہے اور کیسے گھماتی ہے، فرمایا ایسے لوگوں کے اعمال کو ہم حشر کے میدان میں ایسے اڑا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں وضاحت کی، یہ شیطان قیامت کے دن کہہ دے گا میں نے تمہیں زبردستی کسی کام پہ نہیں لگایا، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ایک وعدہ میں تمہیں دیتا تھا اور ایک وعدہ تمہارے رب نے قرآن میں تمہیں دیا تھا، تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ رب کے وعدوں کو چھوڑ دو اور یہ اس میرے وعدوں کو پکڑ لو؟ لہذا اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو۔ نیکی کی مثال مضبوط درخت کی طرح ہوتی ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور تنے اس کے آسمان سے باتیں کرتے ہیں۔ توحید پر مبنی جو آپ کے اعمال ہیں وہ ایک درخت ہے، اس کی جڑیں آسمان پہ پہنچتی ہیں، اس کے تنے اور اس کی جڑیں زمین پہ ہوتی ہیں۔ اور بد عملی کی زندگی، شرک کی زندگی، ضلالت کی زندگی کی مثال ایک بدترین پلیت گندے درخت کی طرح ہے، فرمایا جو زمین میں اگتا ہے۔ بدبودار جڑی بوٹیاں آپ نے دیکھی ہوں گی، نہ بڑھتی ہیں، نہ تنے مضبوط ہوتے ہیں، نہ شاخیں ہوتی ہیں۔ فرمایا شرک میں اٹی ہوئی زندگی، کفر میں پھنسی ہوئی زندگی، ضلالتوں میں گزری ہوئی زندگی یہ ایک بدبودار گندے درخت کی طرح ہے، ہلکی سی ہوا چلتی ہے اس کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیتی ہے۔ لہذا اچھا درخت دنیا میں لگانے کی کوشش کرو، ایمان، اسلام، اعلی اخلاق، یہ تین ایسے راہیں ہیں، اس سے آپ کے ایمان کا درخت آسمانوں پہ پہنچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حرم کے پاس اپنی اولاد کو ٹھہرانے کا اور ساتھ دعا کرنے کا، یا اللہ میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ فرما دے، یا اللہ اس گھر کے پاس میں ٹھہرا کے جا رہا ہوں ان کو توفیق دے کہ یہ نمازیں پڑھیں۔ بیت اللہ سے واسطہ پڑے نا، حاجی نمازی بن جائیں، کہتے ہیں نا حاجی بن جائیں یا عمرے کرنے والے بن جائیں تو نمازی ہونا بہت ضروری۔ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان کی ہیں، بیت اللہ کے پاس وہ معصوم سا بچہ اور اکلوتی اکیلی عورت، اللہ نے اخلاص کی بدولت اس علاقے کو آباد کر دیا۔ مخلص لوگ جہاں بستے ہیں اللہ تعالیٰ ان جگہوں کو آباد کر دیتا ہے۔ بعض ہمیں مسجدیں ملتی ہیں، سچی بات ہم 20-20 سال سے جا رہے ہیں، جاؤ نا وہی آدھی صف ہوتی، بڑے ہی نہیں نمازی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو حضرات ہیں نا وہ بڑھنا بڑھانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ایک جگیر بنائی ہوتی ہے نا، کسی سے کوئی غرض نہیں، کوئی آئے نہ آئے، فیسلٹیز نمازیوں کے لیے ایک محنت، اخلاص۔ یہ یاد رکھیں اس طرح کی جگہ ترقی پاتی ہے اخلاص پر۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کی جگہوں کا مالک بنا دے، ناظم بنا دے، ذمہ دار بنا دے، اخلاص کی بہت ضرورت۔ یہ مخلص فیملی تھی، مخلص جنگل بیابان، پرندے بھی وہاں نہیں چہکتے تھے اس لیے کہ پانی نہیں تھا، اتنی بیابان وادی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے رنگ لگائے۔ وہ مخلص تھی، اس نے کہا اللہ میں قربانی دے رہا ہوں، بیوی نے کہا ٹھیک ہے تیرے رب کا حکم ہے تو پھر اللہ ضائع بھی نہیں کرے گا، میں بیٹھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے گھر بنوا دیا، پھر وہاں قبیلے آباد ہونا شروع ہو گئے، وہاں زمزم کے کنویں نکل آئے، اور ابا دعا کر کے گئے اللہ اس گھر کے پاس یہ رہ رہے اور یہ تیرا گھر ہے، بیتک المحرم، حرمت والا گھر ہے، لہذا اس اولاد کو توفیق دے کہ یہ نماز قائم کرے۔ حاجی کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ نمازی، عمرہ کرنے والے کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ نمازی۔ اور دوسری دعا کیا کی؟ اللہ ان کو پھلوں میں سے خوب رزق بھی دے۔ یہاں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ آپ توحید پر قائم رہیں، حج کریں، عمرے کریں، توحید پر، نماز پر قائم رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بھی بڑھائے۔ یہ دو ایسے عظیم عمل ہیں، یہاں انہوں نے دعا کی اللہ ان کو رزق بھی عطا کر۔ آج رزق کی فراوانی ہے، فراخی ہے، وہاں تیل کے کنویں نکلتے ہیں،
دنیا سے کھچا کھچے سارے پھل ثمرات وہاں کھچے کھچے آتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ سلسلے جوڑ کر کے ہمیں سمجھایا، چیزیں جگہ ویران ہوں لیکن بندے جہاں مخلص ٹھہر جاتے ہیں اللہ ان جگہوں کو آباد کر دیتا ہے۔ آبادیاں اخلاص سے ہوتی ہیں، یاد رکھیں یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ظالموں، ظلم کرنے والوں، زیادتیاں کرنے والوں، اللہ کی بغاوتیں کرنے والوں، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو، تمہارا رب ان ظلم اور ان زیادتیوں سے غافل نہیں، تمہارا رب ان زیادتیوں سے غافل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ وہ ڈھیل دے رہا ہے تمہیں اس بات کی کہ قیامت کا دن تو آ جائے جس میں آنکھیں پتھرا جائیں گی، گردنیں اٹھی ہوئی ہوں گی اور گردنوں میں توق ہوگی، لا یرتد الیہم طرفہم، نگاہیں نیچے کوئی نہیں کر سکے گا، وہ بھاری دن آنے والا ہے، وافئدتہم ہوا، اور دل دہل جائیں گے۔ فرمایا قیامت کے دن بہت سارے لوگ قسمیں کھائیں گے، دنیا میں مکر کرتے، فریب کرتے، اللہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے دھوکے والے چالیں چلتے کہ وہ چالیں کسی پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیں، اور دنیا میں ان کی دوستیاں، یاریاں، تعلق، واسطے فرمایا ظالموں کے ساتھ ہیں، ظالموں کے نظام میں رہتے ہیں، ظالموں کے بستیوں میں رہتے ہیں، ظالموں کے گھروں میں رہتے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو اللہ تعالیٰ بہت جلدی انتقام لینے والا ہے اس دن پر جس دن اللہ اس زمین کو بدل کر دوسری زمین پیدا کرے گا، ان آسمانوں کو بدل کر اللہ اور آسمان پیدا کرے گا، اور ساری انسانیت برزوا للہ الواحد القہار، سب پر غالب ایک اکیلے اللہ کے سامنے ساری انسانیت پیش ہو کے کھڑی ہوئی۔ وہ دن آنے والا، اور آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، سرابیلہم من قطران، اور ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے، جہنم کی گندھک، سلفر، وتغشا وجوہہم النار، اور ان کے چہروں کو آگ نے گھیر رکھا ہوگا۔ یہ سب بدلہ ہوگا ان کے کرتوتوں کا، اور یاد رکھو ان اللہ سریع الحساب، یہ کام اللہ بہت جلدی کرنے والا۔ یہ وعیدیں ہیں، قیامت کی ہولناکیاں ہیں جو قرآن نے بیان کی ہے، مجرموں کے کھڑے ہونے کا انداز ہے، اس کو گھیر لینے والی آگ ہے، اس پر جہنم کا کرتا ہے، اور پھر اس کے گلے میں توق ہے، اور آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، دماغ مفلوج ہے، دل میں گھبراہٹ ہے، حتیٰ کہ نگاہیں ایک جگہ پر ٹک ٹکی باندھ کے کھڑی ہیں، قدموں کی طرف وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ کہتے ہیں یہ سب جلدی والے حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن کی ساری باتیں فرمایا ہم نے تمہیں پہنچا دی، اب تمہاری مرضی۔ وَلِيُنذِرُوا بِهِ، چاہیے کہ اب وہ اس باتوں سے ڈر جائیں، وَلِيَعْلَمُوا، اور ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، انما هو الہ واحد، کہ وہ ایک ہی معبود ہے، عبادت کا حقدار صرف وہی ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل مند ہی نصیحتیں دنیا میں حاصل کر لیتے ہیں، بے وقوف نصیحتیں نہیں حاصل کرتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا و آخرت کی پریشانیاں آسان فرما دے۔ اللہ قیامت کے دن ہماری گردنوں کو، ہماری اولاد کی گردنوں کو، ہمارے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے حساب آسان فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم حساب دینے کے قابل بھی نہیں ہیں، عذاب سہنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ یا اللہ قیامت کے دن بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے تو ہمیں اپنی جنت عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔